لیکن ایک وہ طریقہ ہے کہ ہم صحت، ہم عزت، ہم تندرستی، جتنی بھی چیزیں ہیں، خوشی، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک اس راستے سے حاصل کریں جو راستہ اللہ رب العزت کا بتلایا ہوا ہے۔ اور وہ اللہ رب العزت کا راستہ بتلایا ہوا وہ راستہ دعا کا ہے، جس کو صوفیاء کرام کے یہاں رابطے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جتنا رابطہ مضبوط ہوگا اتنا کام آسان ہوگا، ذلت والا کام ہوگا، رابطہ مضبوط ہوگا، اللہ رب العزت اس کے اندر عزت رکھ دیں گے۔ نقصان والا کام ہوگا، ظاہری طور پر نقصان ہو رہا ہوگا، لیکن اللہ رب العزت اس کے اندر نفع رکھ دیں گے۔ بہت واقعات مشہور ہیں۔ ایک واقعہ ہمارے وقت کا ابھی ہے، آپ حضرات سب کو معلوم ہوگا کہ ایک ابھی جو حادثات کچھ وقت پہلے ہوئے جہاز کے، اس جہاز کے اندر پائلٹ جو ہے وہ کوئی اور تھا، اور وہ پائلٹ بر وقت نہیں گیا۔ ظاہری طور پر جب تک جہاز اڑا نہیں تھا تو اس وقت تک وہ پائلٹ اس خیال کے اندر تھا کہ میرا نقصان ہو گیا، اگر یہ میرا ٹرپ لگ جاتا تو مجھے اتنا فائدہ ہوتا، لیکن جہاز کریش ہو گیا، تباہ ہو گیا، تو اس کے بعد اس پائلٹ کی خوشی کیا ہوگی؟ آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ وہ کتنا خوش ہوا ہوگا؟ حالانکہ ظاہری طور پر اس کے اندر اس کو پیسے ملتے، ہزاروں اور لاکھوں کے حساب سے اس کا پیسہ بنتا، ظاہری طور پر ابتدائی طور پر اس کو نظر آ رہا تھا نقصان، لیکن اللہ رب العزت نے اس نقصان کے اندر اس کے لیے یہ فائدہ رکھا کہ اللہ رب العزت نے اس کی زندگی رکھ دی کہ وہ اب اس زندگی کے اندر جو کہ وہ کرتا تو ختم ہو جاتا، اور اب وہ بچ گیا، تو اب 5-10 جتنی بھی مقدرات کے اندر لکھی ہوں گی وہ کمائے گا اور وہ گزارے گا۔ دعا جو ہے ایک ایسا ہتھیار ہے، ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا اسلحہ ہے کہ اس کو استعمال کرنے والا، اس کو اپنے ساتھ لگانے والا ناکام اور نامراد کبھی بھی نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں نے دونوں حدیثیں تلاوت کی، ویسے تو 3 روایات میں نے پڑھی، جو 2 روایات ہیں، ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے، اور دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ عبادت کا مغز جو ہے وہ دعا ہے۔ مغز سے مراد یہ عربی کے اندر آج کل کے اعتبار سے جس کو ہم کہتے ہیں کریم، کہ ہر چیز کی کریم جو اعلیٰ چیز ہوتی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کی کریم جو ہے وہ دعا ہے، دعا عبادت کی کریم۔ چونکہ عرب کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد مبارکہ تھا، اور آج بھی عرب کے اندر یہ چیز رائج ہے کہ جو مہمانوں کے اندر بڑا مہمان ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، اس کو اعزاز کے طور پر، اکرام کے طور پر اس کو کھانے کے اندر مغز پیش کیا جاتا ہے، کھوپڑی پیش کی جاتی ہے، سر پیش کیا جاتا ہے، اور ساری چیزوں سمیت پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ان کی ثقافت کا حصہ ہے، یہ ان کا کلچر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا مغز اور عبادت کی کریم جو ہے وہ دعا بتلائی ہے۔ وہ دعا جب انسان اللہ رب العزت سے اپنا ربط قائم کرتا ہے
تو اللہ رب العزت کی ذات تو ایسی ہے کہ جس وقت شیطان کو مردود کہا تھا اور کہا تھا کہ فخرج منہا فإنک رجیم، تو نکل جا، تو ذلیل اور خوار ہو کر نکل جا، اس وقت اللہ رب العزت جلال کے اندر تھے، اس وقت بھی شیطان نے دعا مانگی تھی تو اللہ رب العزت نے اس کی دعا قبول کی تھی۔ اللہ رب العزت اپنے در سے نکال رہا ہے اور نکالتے وقت شیطان دعا کر رہا ہے کہ اللہ تو مجھے مہلت دے دے، اللہ رب انک من المنظرین، اللہ رب العزت نے کہا کہ میں تجھے مہلت دیتا ہوں، ٹھیک ہے میں نے تجھے مہلت دی۔ وہ بارگاہ سے نکلا ہوا ہے، اس کی دعا قبول ہے، میں اللہ رب العزت کے گھر کے اندر آیا ہوں، میری دعا کیوں قبول نہیں ہوگی؟ یقیناً قبول ہوگی میری دعا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی کہ اے اللہ میرے کو یہ تکلیف ہے، اس تکلیف کو دور کر دے، پریشانی ہے، درد ہے، کوئی بھی ہو تکلیف وہ دور کر دے۔ اللہ رب العزت نے بتلایا کہ موسیٰ تم جاؤ جنگل کے اندر فلاں درخت کے پتے ہیں، اس کو اٹھاؤ کھا لو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ جو میں نے بات کہی تھی رابطہ اور ضابطہ، جس کو تصوف کے اصطلاح میں رابطہ اور ضابطہ کہا جاتا ہے، تو یہ یہاں سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ ضابطہ اور رابطے کی اصطلاح کیا ہے حضرات صوفیاء کرام کے یہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کر وہ پتا توڑا اور کھایا، اللہ رب العزت نے شفا دے دی، شفا یاب ہو گئے۔ دوبارہ کچھ وقت کے بعد تکلیف ہوئی، وہی تکلیف ہوئی دوبارہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ یہ تکلیف پہلے ہوئی تھی، وہ پتا کھایا تھا، جاتا ہوں جا کر وہ پتا کھا لیتا ہوں، بیماری ختم ہو جائے گی۔ پتا کھایا، اب کی مرتبہ بیماری ختم نہیں ہو رہی۔ اللہ رب العزت سے ذکر کیا کہ اللہ پہلے یہ تکلیف ہوئی تھی، آپ نے بتایا تھا، میں نے کھا لیا تھا، اب دوبارہ تکلیف ہوئی ہے، میں یہ پتا کھا رہا ہوں، تکلیف دور نہیں ہو رہی۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ ضابطہ تو یہی تھا کہ تو پتا کھاتا تو تیری بیماری دور ہو جاتی، لیکن تو نے ضابطے کے ساتھ رابطہ نہیں کیا، مجھ سے مانگا نہیں، اس پتے کے اندر شفا نہیں، شفا تو میرے حکم کے اندر ہے، میں چاہوں تو پتھر کے اندر شفا رکھ دوں، میں چاہوں تو پتھر کے اندر پتے کے اندر شفا رکھ دوں، میں چاہوں تو کسی اور چیز کے اندر شفا رکھ دوں، کیونکہ تو نے رابطہ مجھ سے نہیں کیا تھا۔ جب ضابطہ اور رابطہ ملتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر بارگاہ رب العزت میں ایسی قبول ہوتی ہے دعا کہ غزوہ بدر کے اندر 313 ہے، ضابطے کے مطابق تو نکل گئے، جو کچھ بھی سامنے ہے اس کو لے کر نکل گئے، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگی بنا کر خیمہ بنا کر، آپ یوں کہے کہ کوئی ترپال یا کوئی چھوٹی سی، جس کو سندھی کے اندر کیا کہتے ہیں صحیح مجھے نہیں یاد، جو جی چادر، تو وہ بچھا کر آدمی بیٹھ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، ادھر ضابطے کی کارروائی، ادھر رابطے کی کارروائی، اللہ رب العزت نے 313 کو فتح دیا، اور اس طریقے سے فتح دی کہ تاریخ کے اندر لکھی جائے۔